حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کی جو سٹوری ہے، ان کا جو قصہ ہے بہت مشہور ہے، احسن القصص ہے، قصوں میں سب سے حسین قصہ ہے اللہ پاک نے فرمایا۔ اب اس کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب جب انہوں نے دیکھا اور اپنے والد کو وہ خواب سنایا، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ تو انہوں نے خواب یہ سنا دیا کہ اپنے والد کو کہ بھی میں نے خواب میں سورج، چاند اور 11 ستارے دیکھے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کیونکہ نبی تھے اور وہ خواب کی تعبیر بھی سمجھ گئے، اور انہوں نے ان کو بتا بھی دیا۔ ایک تو یہ بات کہی اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ کہیں حسد میں آ کے جو ہے تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں، اور آگے انہوں نے ان کو بتا دیا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ انہوں نے بتا دیا کہ جو آپ کا خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں نبوت کے لیے چنے گا، اور اس کے بعد جو ہے تمہیں تعبیر الرؤیا جو ہے خوابوں کی تعبیر جو ہے اس کا علم بھی دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوبَ، اور اپنی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ وہ تم پر اور آل یعقوب پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو آل ہے اس پر بھی پورا کرے گا، اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کی۔ اب یہ خواب کی تعبیر تھی، یوسف علیہ السلام کو بتا دیا یہ ہوگا۔ اب اس کے بعد آگے سٹوری کیا چلتی ہے کہ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام سے کام لینا تھا بڑے ہو کے 40 سال کے بعد، اور وہ کام یہ تھا کہ مصر میں ایک وقت آنا تھا کہ قحط پڑنا تھا اور لوگ مر جاتے اگر کوئی ان کے پاس اسٹریٹجی نہ ہوتی۔ 7 سال جو ہے وہ بارش نہیں ہونی تھی، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے، اور اس ٹائم جو ہے جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کو خواب آنا تھا 40 سال کے بعد آنا تھا ابھی خواب، اور اس کی تعبیر کے لیے کوئی بھی ادھر نہیں ہونا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو اب تیار کرنا تھا ادھر کے لیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے فائنینس منسٹر بننا تھا مصر کا، تاکہ وہ ساری اسٹریٹجی کو لے کے چلیں۔ اب فلسطین جو تھا جہاں یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جہاں یعقوب علیہ السلام کا آبائی گھر ہے جہاں وہ رہتے تھے، تو وہ تو ایک گاؤں کی طرح تھا۔ جو مصر تھا وہ ایک بڑا ایک مہذب ملک سمجھا جاتا تھا، ویل سیٹلڈ آپ کہہ لیں، ڈیولپ کنٹری کہہ لیں۔ تو وہ یہ تھا، اب ایک گاؤں کا بچہ جو ہے وہ اس ملک میں اتنی بڑی پوسٹ کے لیے کیسے تیار ہو، گاؤں میں رہ کے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اللہ پاک کا اپنا ایک نظام ہے، ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مشاکل جو ہیں وہ انسان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ ساری ایک سٹوری چلتی ہے۔ اور سٹوری کیا چلتی ہے کہ بھائی جو ہیں وہ حسد میں آتے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے بہانے سے لے جاتے ہیں، اور جب وہ لے کے جانے کے لیے یعقوب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، وہ یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بھی آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، آپ کیوں نہیں ہم پر یقین کرتے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس ٹائم ان کو اجازت دینے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو نا بھیڑیا نہ کھا لے۔ تو خیر انہوں نے آگے سے ان کو جب مزید ضد کی تو انہوں نے اجازت دے دی، وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو شام کو آ کے انہوں نے وہی بات بہانہ لگایا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ اچھا اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام ہیں، نبی ہیں۔ اچھا انہوں نے خواب بھی سن لیا تھا یوسف علیہ السلام کا۔ اچھا ان کو یقین تھا کہ اس کو نبوت بھی ملنی ہے بڑے ہو کے، اور اس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے، اور بچے آ کے بتا رہے ہیں بچپن میں کہ وہ چھوٹے تھے ابھی کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا، وہ ان کو کنویں میں پھینک آئے تھے۔ تو آگے سے یعقوب علیہ السلام نے بس اتنا فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ پتہ ان کو سارا تھا، وہ پہلے اشارہ انہوں نے کر دیا تھا کہ بھیڑیا کھا جائے گا کہ تم نے یہ بہانہ آ کے لگانا ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود جو لیڈر ہوتا ہے، جو بڑے سربراہ ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک کا یوں کہیں کہ جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا منشا کیا ہے، اللہ کیا چاہ رہا ہے، یہ سسٹم کیا ہے، وہ سسٹم کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اٹس اوکے، معاملہ چلتے رہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے وہ ایک کاروان جا رہا تھا، قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نکلے، وہاں سے وہ مصر پہنچے، ان کو بیچ دیا جا کے۔ اچھا وہاں جا کے پھر اسی محل میں، وہاں پر مصر کے محل میں، کیونکہ جو عزیز مصر تھا اس نے خریدا تھا،
اس کی بیوی زلیخا تھی، وہاں پر ان کی تربیت ہوئی۔ مطلب یہ ہے کیونکہ ادھر کا فائنینس منسٹر انہوں نے بنا تھا، وہاں کا سسٹم سنبھالنا تھا اتنی بڑی کنٹری کا، اور وہاں جہاں ٹریڈ ہوتی ہے، ساری ارد گرد کے جو شہر تھے، جو ملک تھے چھوٹے چھوٹے، وہ ادھر ہی آیا کرتے تھے اپنی ٹریڈ کے لیے، یا کبھی کوئی ان کو امداد کی ضرورت ہوتی تھی تو وہیں آتے تھے۔ تو وہاں کی سیٹلمنٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ارد گرد کے جو ملک تھے ان کو بھی، وہ بھی اپنی یعنی امداد لے کے اپنے ملک کو چلا سکیں۔ اب اللہ پاک نے وہاں پہنچایا، وہاں ان کی تربیت ہوئی، اور وہ اس چیز کو سمجھے، اس سسٹم کو سمجھے، اور پھر ایک وقت آیا، وہ جو ایک سٹوری ہے کہ زلیخا جو ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ایک نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کی، اور وہ قرآن پاک میں واقعہ ہے۔ وہ چلتے ہوئے آخر میں کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وہ جیل میں ڈلوا دیتی ہے۔ اچھا، اب جیل میں ڈلوا دیتی ہے، بظاہر تو ایک سٹوری ہے کہ جیل میں ڈلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام ادھر 10 سال رہے جیل کے اندر۔ اب اس کی کیا حکمت تھی اگر آپ غور کریں تو، اگر آپ فیوچر تھوڑا سا دیکھیں، اس وقت جو یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو ہونے والا کیا تھا؟ ہونے والا یہ تھا کہ جب وہ جیل سے نکلے اور اس کے بعد جو ہے جب خواب کی تعبیر بتائی گئی، وہ خواب بھی میں بتا دیتا ہوں۔ تو خواب کی تعبیر جو ہے جب وہ انہوں نے بتائی، اور بادشاہ نے جو ہے ان کو نکال کے ان کو فائنینس منسٹر بنایا، اس وقت جو ارد گرد لوگ تھے وہ حاسد ہو گئے، ان کے مخالف ہو گئے، خصوصاً جو مشرکین تھے وہ ان کے مخالف ہو گئے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ تو اس ٹائم ان کو ایک حفاظت کے لیے ایک باڈی گارڈ جو ہیں ان کی بھی ضرورت تھی۔ اچھا، اور وہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ان کے بہت کلوز ہوں۔ اب ہوا کیا کہ وہ 10 سال جو جیل میں رہے، اس جیل کے اندر وہ جتنے بدماش تھے لوگ اور جتنے بھی وہ گینگسٹر تھے، ان سب نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ 10 سال میں انہوں نے ان کی تبلیغ کی، وہ مسلمان ہوئے، اور جب وہ جیل سے نکلے اور ان کو یہ پوسٹ ملی تو ان کو جو لوگ چاہیے تھے اپنے ارد گرد جو بہت مخلص ہوں، تو سیکورٹی کے لیے ہوں، اور ان کے ساتھ جو وہ پلان کر رہے ہیں اس کو آگے لے کے جانے والے ہوں، وہی جیل کے جو لوگ تھے انہی کو انہوں نے نکالا، کیونکہ اب وہ نیک ہو چکے تھے، ان کے ساتھ 10 سال ان کی صحبت میں رہے تھے، اور انہوں نے پھر مل کر ان کو ساتھ رکھ کر اس پلان کو جو ہے وہ آخر تک لے کر گئے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ایک پلان اس کا اپنا ہوتا ہے، انسان کو یقین رکھنا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں جو بھی معاملہ چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نا، بعض لوگ ایسے ہیں، فرمایا کہ ان کو اگر آپ اللہ پاک مال دے دیں نا جو وہ چاہتے ہیں تو وہ کافر ہو جائیں، یعنی وہ اتنا اس مال کے اندر گم ہو جائیں کہ وہ شاید کافر ہو جائیں۔ تو اللہ پاک جو ہے بعض اوقات حکمت کے تحت نہیں دے رہا ہوتا، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی انسان کے کامیاب اور ناکام ہونے کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ 60 70 سال 80 سال میں، کہ کس نے کیا کمایا، کس نے کتنا حاصل کیا، اچھا جی یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جب کامیاب اور ناکام کے لیے آپ کا ٹینیور دیکھتا ہے نا، ٹائم، تو وہ ہماری پیدائش سے لے کر جنت میں جانے تک کہ ہم نے کس لیول پہ پہنچنا ہے، اس کے حساب سے سارا کیلکولیشن ہوتی ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون نہیں ہے۔ تو میٹر نہیں کرتا کہ دنیا میں کون کتنا کما کے گیا اور کتنا نہیں کما کے گیا، کون کس طرح زندگی گزار کے گیا، کون کس طرح نہیں گزار کے گیا۔ اصل میٹر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جب آپ جنت میں جاتے ہیں تو جنت میں گئے ہیں یا نہیں گئے، یا جنت میں جا کر پھر آپ کون سے لیول پر گئے ہیں، تو یہ میٹر کرتا ہے۔ تو باقی تو قبر میں نہ کوئی لے کر آیا کچھ، تو نہ لے کر جانا ہے اس نے۔